اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی 2 میں. کس چیز کے بارے میں؟ عبادت کے بارے میں. پھر عبادت میں کیونکہ سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. تو نماز کے بارے میں بتایا، اس کی اہمیت، اس کا مرتبہ. جی قصہ زہرا رئیسہ طاہرہ بطول سحر. آپ لوگ کو آواز تیاری ہے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اور آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ جوہر، الفاظ، جون، غازی، وسیم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آن لائن باقی لوگ غائب ہیں کافی. جی آج ہماری درس 23واں سبق تک بات پہنچی ہے نماز کے آداب کے بارے میں. آداب نماز. کیا نماز کے آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ کرتے رہیے گا. جی آداب نماز میں آپ لوگ نہیں، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، آداب نماز میں پہلی چیز ہے اجزاء و شرائط کا خیال رکھنا چاہیے. نماز کی شرطوں کا، نماز کے اجزاء، پارٹس کا خیال اور دھیان جی سحر رکھنا چاہیے. طاہرہ بطول رئیسہ کے ساتھ آواز نہیں آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ جی مولانا آ رہی ہے. جی سحر. ٹھیک ہے. نمازی کا سب سے اہم فریضہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کے تمام اجزاء، پارٹس، حصے اور شرائط کا بخوبی خیال رکھے اچھے سے، اور انہیں بالکل صحیح طریقے سے انجام دے. جی رکوع اچھے سے انجام دے، سجدے اچھے سے، سب چیزیں، قیام، سب چیزیں مکمل طریقے سے انجام دے، مکمل طریقے سے انجام دے. جی نماز کے جو متعلق مسائل ہیں جیسے وضو ہے، طہارت ہے، لباس ہے، جگہ ہے نماز کی، وقت ہے، قبلہ ہے، برات ہے، اور دوسرے تمام واجبات اور اذکار ذکر کی جائے، اور باقی تمام ذکر نماز کے جو ذکر ہیں وہ صحیح طریقے سے جاننے کے لیے، انہیں اچھے سے جاننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ معتبر علماء کرام سے دریافت کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے، یا مراجع تقلید، جو مرجع تقلید ہیں ان سب کی توضیح مسائل کو ملاحظہ کریں جو آپ کا مقلد ہے. جی جی ان سے معلوم کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق مسائل کو اچھی طرح یاد کرنا چاہیے جو اس سے متعلق مسائل ہیں نماز سے، ورنہ نماز باطل اور ہرگز قابل قبول نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو پہلی آداب نماز میں پہلی چیز ہے نماز کی جو اجزاء ہیں ان کو جانے اچھے سے، ان کا خیال رکھے، ان کے شرطوں کا. دوسرا جسے ہم کہتے ہیں بارگاہ الہی میں حضور، جسے ہم کہتے ہیں خشوع کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ خشوع. نمازی کو مسلسل یہ احساس رہنا چاہیے نماز پڑھتے وقت کہ جب وہ قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کرتا ہے تو اس بارگاہ الہی میں کیونکہ حاضر ہوتا ہے انسان. جب آپ کسی دنیاوی عہدے والے کے سامنے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ آپ کالج میں جاتے ہیں اپنے ٹیچر کے سامنے کیسے رہتے ہیں؟ آپ اپنے کالج کے جو ڈین ہے اس کے سامنے، پرنسپل کے سامنے کیسے جاتے ہیں؟ جی یا اس سے بڑے عہدے پہ جس دن کسی کام سے ڈی ایم آفس جانا پڑے یا ڈی ایم صاحب سامنے ہوں، یا کسی دن ایسا موقع ملے کہ مثال کے طور پر آپ کے صوبے کا سی ایم مثلا سامنے ہو، یا آپ کے ملک کا پی ایم آپ کے سامنے ہو، تو کیسے آپ پیش آتے ہیں؟ آپ کے بڑا کوئی مولوی آئے کیسے پیش آتے ہیں؟ تو جب ہم ان دنیاوی لوگوں کے سامنے اتنے ادب اور لحاظ کا خیال رکھتے ہیں تو نماز کے وقت ہم کہاں حاضر ہوتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے جی ایسی ذات کے سامنے ہم ہوتے ہیں، حضور میں ہوتے ہیں جو ذات لازوال ہے، جی خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے. جی اس کا کوئی عہدہ کسبی نہیں ہے کہ اس نے حاصل کیا ہو، وہ اس کا عہدہ ذاتی ہے. جی
اس کے ساری چیزیں بولیے سحر کسا جی سب کیا ہے سب اس کی ذاتی ہیں ذاتی لہذا ہمیں خیال ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہاں کھڑے ہیں ہم تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے احساس رہنا چاہیے کہ جیسے تکبیر قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کرتا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے لہذا جس طرح وہ اپنے بزرگوں کے سامنے بڑے ادب و احترام کا خیال سے کھڑا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ادب و احترام کے ساتھ حالت نماز میں کھڑا ہونا چاہیے اور غیر متعلق کاموں سے بچنا چاہیے اجتناب پرہیز کرنا چاہیے سمجھ میں آ رہا ہے جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کیا ہے اعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو کیسے کأنک تراہ جیسے کہ تم گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو فَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ اگر تم نہیں دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ لیکن اتنا تو پتا ہو کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں خداوند عالم کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے نا جی روایت میں کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ انس بن مالک نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نماز میں ادھر ادھر جی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس سے فرمایا یا انس اے انس صلی صلاۃ مودعین جی اے انس صلی صلاۃ یعنی نماز پڑھو جی کیسی کأنک لا تصلی بعد گویا کہ اس کے بعد تم نماز نہیں پڑھو گے آخری نماز سمجھ کے پڑھو ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے ادا کرو گویا کہ تم اس کے بعد کوئی نماز کبھی نہیں پڑھو گے اضرب ببصرک موضع سجودک جی اپنی بینائی کو اپنی نگاہوں کو کہاں رکھو جی اپنی سجدہ پر جمائے رکھو موضع سجودک اپنے سجدے کی جگہ پر نگاہیں جما کے رکھو لا تعرف من عن یمینک ولا عن شمالک اپنی نگاہوں کو دائیں بائیں طرف ہرگز متوجہ نہ کرو اور یاد رکھو انک بین یدی من یراک ولا ترا جی یاد رکھو کہ تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جو تمہیں دیکھ رہا ہے اگرچہ تم اسے لا ترا نہیں دیکھ رہے اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جی آئیے تو کبھی بھی اگر آپ نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا ادھر آدھر نہ دیکھو آپ کی نگاہیں نماز میں جب کھڑے ہوں تو کہاں ہونی چاہیے آپ کے سجدے کے مقام پہ ہونی چاہیے ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جی کیا دیکھا جو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا جی ہوتے ہیں تو آپ نے جیسے ہوتے ہیں کچھ دامن یوں کرے جا رہے ہیں کوئی یوں کرے جا رہے ہیں جی تو آپ نے فرمایا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو جب دیکھا کہ شخص داڑھی سے کھیل رہا ہے تو آپ نے فرمایا پیغمبر نے اما انه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه یقینا بے شک اگر اس کے دل میں خضوع اور خشوع ہوتا اس کے اعضاء و جوارح بھی خاشع اور خاضع ہوتے اللہ کے لیے خالص ہوتے پھر ادھر ادھر یہ نہیں دھیان جاتا پھر اگر اس کا دل خاشع ہوتا اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ کرہ لکم ستا اللہ تعالیٰ 6 چیزیں ناپسند کرتا ہے نماز میں العبث اس میں سے 6 میں سے ایک کیا ہے العبث فی الصلاۃ نماز میں بیہودہ کام نماز میں فضول کام فالتو کے کام انگلیاں چٹکا رہے ہیں بلا وجہ جوائیے لے رہے ہیں بھائی نماز میں جوائی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل نہیں ہے وہاں جی کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ جی امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں اذا قام چلیے سمجھ رہے ہیں ہلو جی امام کیا فرماتے ہیں چوتھے امام کے لیے اپنے والد گرامی کے لیے اذا قام فی الصلاۃ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے
کانہو صاحب و شجرتی، تو وہ ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے درخت ہو جی جس میں صرف اتنی حرکت ہو، لا یتحرک منہ الا ما حرک الريح منہ، ایسے درخت کی طرح، درخت کی تنے کی طرح ہوتے تھے، ٹہنی کی طرح، ایسے درخت کی ٹہنی کی طرح کھڑے ہوتے تھے کہ جس میں کوئی حرکت ہی نہ ہو، بس اتنی حرکت ہے کہ جتنی ہوا سے ہلکی سی ہلا دے، اتنی حرکت، ایسے کھڑے ہوتے تھے میرے والد نماز میں۔ کون فرما رہے ہیں؟ پانچ امام محمد باقر۔ آپ لوگ کوئی ہوں جی نہیں کر رہا، کمال ہے، کتنی سردی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جب تو کیا فرماتے ہیں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے درخت ہو جس میں صرف اتنی حرکت ہوتی ہے جتنا وہ ہوا سے ہے۔ تیسری چیز کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے نماز میں؟ نشاط و ولولہ۔ نشاط، ولولہ ہونا چاہیے نا کہ میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، نماز نشاط کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، نشاط کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ۔ ایک ایسا ہوگا نماز پڑھتا ہوئے دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے بس ال ٹالنا جسے کہتے ہیں کہ بس ٹل جائے کسی صورت سے، یہ بس ایسے جیسے بالکل کاہل، کسلان، زبردستی سے پڑھنے والا جی۔ ورنہ اگر آپ کوئی کام آپ دلچسپی سے کرتے ہیں تو کیسی آپ کی جس باڈی لینگویج ہو جاتی ہے، ایسے ہونا چاہیے نماز میں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی۔ نمازی اپنی ہر نماز کو شوق و نشاط اور دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ ادا کرے اور ہر قسم کی سستی اور کاہلی وغیرہ سے دور رہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نے منافقین کی منافقوں کے مختلف فریب اور ہتھکنڈوں کو جو منافقوں کے جو ہتھکنڈے ہوتے ہیں اور فریب ہوتے ہیں ان کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے ان کی ایک صفت منافق کو یہ بھی قرار میں دی ہے کہ وہ نماز کے معاملے میں بہت سست رہتے ہیں منافقین، اور اسی بنا پر ان کی مذمت کی گئی ہے۔ تو جب منافقین کی صفت ہے یہ نماز میں سستی برتنا، کاہلی کرنا، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہو خادعهم، درحالی کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، سست کاہلوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یراؤ کیا ہے؟ کسالى، یراؤن الناس، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نمازی ہیں، بس اس وجہ سے پڑھتے ہیں، ورنہ تو کاہلوں کی طرح جی۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں یہ لوگ۔ منافقوں کی علامت ہے، کس کی علامت ہے یہ؟ جی، منافقوں کی علامت ہے یہ جی۔ آئیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل الناس، سب سے فضیلت افضل انسان کون ہے؟ وہ ہے کہ من عشق العبادہ، جو نماز سے اتنا عشق رکھتا ہو، جو عبادت سے عشق کرے، فآنقہا، اسے گلے لگا لے، جیسے اسے گلے لگا لے، وأحبہا، اس سے محبت کرے، بقلبی، اپنے دل سے، وباشرہا، جی، اور اس سے بالکل متصل ہو جائے، مل جائے، بے جسدی، جیسے وہ اپنے جسم سے بالکل کسی سے مل جاتا ہے، ایسے اس سے نماز سے مل جائے، وتفرغ لها، اور خالی کر دے نماز کے لیے ہر چیز کو، ہر فهو لا يبالي على ما اصبح من الدنيا على عسر ام على يسر، اور اسے اتنا اپنے آپ کو اس میں مشغول کر لے، اتنا اس کے اندر اپنے دلوں کو، دماغ کو فارغ کر کے اس کی نماز میں مشغول ہو جائے، یعنی کہ اسے وہ بے فکر رہتا ہے، جیسے اس ہر چیز سے وہ بے فکر ہے، یعنی اسے یہی پرواہ نہیں کہ اس دن یہ دن سکون سے گزرے گا، میرا پریشانیوں میں ہے، میری نہیں ہے، ٹینشن ہے وینشن ہے، کچھ نہیں، بس نماز میں اتنے شوق سے لگے۔ تو یہ ہے سب سے افضل انسان۔ سب سے افضل انسان وہ ہے جو نماز میں اتنا عشق رکھتا ہو کہ اسے گلے لگا لے، اس سے قلبی محبت رکھتا ہو، نماز اس کے وجود میں بالکل پیوست ہو جائے، نماز اس کے وجود میں اتر جائے، اور وہ اس کے لیے ہر چیز سے بے فکر رہتا ہے نماز کے لیے، یعنی اسے یہ پرواہ نہیں رہتی ہے کہ اس کا یہ دن پرسکون گزرے گا، پریشانی حال، اس کو چھوڑ کے پوری دنیا کو ترک کر کے صرف نماز میں مشغول۔ یہ ہے آداب نماز میں سے ایک۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقم الى الصلاۃ متکاسلا، نماز میں سست نہ کھڑے ہو، ولا متناعسا، نعاس جانتے ہیں؟ نعاس اونگ میں مت کھڑے ہو، ولا متناعسا، اونگ کے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ اونگنا جانتے ہو؟ جی، سونا،
ہلکی نیند جو ہوتی ہے وہ ہمارے سوتے ہوئے نماز میں کھڑے ہوئے فَإِنَّهَا مِنْ خَلِلِ النِّفَاقِ، اس لیے کہ یہ نفاق کا سبب بنتا ہے. جی یہ نفاق کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا، نفاق کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز میں سستی میں اونگتے ہوئے ایسے ہوتا ہے، یہ منافقت کی وجہ سے ہوتا ہے. نفاق مطلب نفاق ویسے آپ میں پتا ہے نفاق منافق اسی سے بنا ہے، منافق اسی سے جی بنتا ہے. اصل میں منافق بنا ہے نافقتن سے. نافقہ کہتے ہیں، آپ لوگوں نے کھیت کھلیان کس نے دیکھا ہے؟ میں نے. کھیت دیکھے ہیں آپ لوگوں نے کسی نے؟ جی جی کھیتوں کے اندر بہت سے جیسے گیہوں کے کھیت ہیں، چاول کے، اس کے اندر جنگلی چوہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک سوراخ پتلا سا بناتے ہیں جس میں سے نکل کے وہ کھاتے ہیں، اور ایک بڑا سا سوراخ اس میں سے نکل کے وہ چیز کھاتے ہیں، اور وہ اندر اندر سرنگ کر کے ایک راستہ تھوڑا دور کو نکال لیتے ہیں، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ ان کے فرار کا راستہ ہوتا ہے، وہ ان کے. تو نافقہ کہتے ہیں اس جنگلی چوہے کے اس بل کو کہ جو دو اس کے منہ بنا کے رکھتا ہے، ایک ویسا اور ایک چھپ کے نکل کے بھاگنے کا. تو منافق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چہرے پہ ایک الگ سے رکھتا ہے اور ایک چہرہ ایسا رکھتا ہے نکل کے بھاگ جائے گا، یعنی دو چہرے رکھتا ہے، وہ دو چہرے رکھتا ہے، سامنے کچھ دل میں کچھ، سامنے کچھ پیچھے کچھ. جی نفاق کی علامت ہے. میں دکھانے کو تو میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں دل میں، لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہے، پبلک کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ پبلک کو. جی سمجھ میں آیا؟ جی آئیے نفاق اسی کو کہتے ہیں. یہ نفاق کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز میں بس وہ کھڑا ہے، کیوں؟ سستی میں، اس میں بس پبلک کو دکھانے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ دل سے نہیں کھڑا ہے. دل سے دو چہرے والا آدمی، اسے دو منہا کہتے ہیں. جی جی فَإِنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نَهَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو روکا ہے، منع کیا ہے، أَن يَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ وہ نماز میں کھڑے ہوں، وَهُمْ سُكَارَىٰ، حالانکہ کہ وہ جی مستی میں ہو، نیند میں ہو، یعنی من النوم. سکارا کا مطلب یہاں پہ نشہ نہیں ہے، یہاں پر نوم ہے، سونا. نیند کی حالت میں نہ کھڑے ہو نماز میں. پتہ لگا زبردستی صبح کو اٹھا کے بھیج تو دیا ہم نے، اور جا کے بہت سے دیکھے جناب میں نے. جی آپ تم سب سے آگے ہو، نماز کے بعد سے جب دیکھو جناب یوں کرتا رہتا ہے. کون؟ یہ نفاق کی وجہ سے ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ آپ قنوت کی جگہ رکوع میں جا رکھا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے کسا عیسا؟ سنو جی تو کیا کہا ہے انہوں نے؟ مولا امام باقر علیہ السلام نے، اللہ نے مومنین کو منع کیا ہے کہ نماز حق کی حالت میں وہ نیند میں رہے ہیں، باقاعدہ نشاط کے ساتھ کھڑے ہوئے. ابھی جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہ کہا جائے کل کو پکنک پہ جانا ہے یا کل کو گھومنے جانا ہے، لیکن کسی وجہ سے رات میں دیر سے سوئے 12-1 بجے 2 بجے، لیکن اس کے بعد بھی آپ صبح کو ٹور کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ آپ ایک دم فریش ملیں گے، بالکل نیند کا غلبہ بھی نہیں ہوگا آپ پہ. کیوں؟ کیونکہ آپ نشاط کر رہے ہیں، اس سے عشق کر رہے ہیں، اس سے محبت، اس سے لگاؤ، نیند کی کوئی پرواہ نہیں اٹھایا. لیکن نماز چاہے آپ سویرے بھی سو جائیں، نماز کے لیے جب اٹھے کرتے ہوتے، تو یہ کیا ہے؟ نفاق کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ لگے کہ کل صبح بالکل سویرے نماز صبح کے بعد آپ کو کہیں ایسی جگہ جانا ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کا دل خوش ہے، تو آپ کو اگر پوری رات بھی جگا لیا جائے نا تب بھی آپ فریش ملیں گے صبح میں. جی کیوں فریش ملیں گے رئیسہ کے ساتھ سے؟ کیونکہ ہم اس سے لگاؤ. اگر ایسے نماز میں جب ہم اتنی سی معمولی چیز پہ اتنا ہو، تو نماز تو سب کچھ ہے، لیکن نماز میں پھر اگر آپ تو اس کا مطلب وہ نشاط نہیں ہے، یہ نفاق کیا. چوتھا ہے خضوع اور خشوع. خضوع اور خشوع. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ان مومنین کو فلاح اور کامیابی کی بشارت دی ہے. وہ جو سورہ مومنون کی شروع کیا 10 سے 11 آیتیں پڑھ لیں، سب اس میں مومنین کی علامتیں گنائی گئی ہیں، سب اس میں
مومنین کے لیے مومنین کی علامت ہے، کامیابی کا اعلان پہلے کیا، قد افلح المومنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون ہے مومنین؟ ایک صفت ان کی ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز میں خشوع سے رہتے ہیں، جی خشوع سے رہتے ہیں۔ آگے 8-10 آیتیں پڑھیے آپ، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن صلاتهم کیا ہے تاؤن نہیں سورہ اس کی رکیے ایک منٹ، پوری آپ کو دکھائی دوں میں علامتیں ہیں مومنین جی۔ قد افلح پوری 8-10-11 آیتیں، قد افلح المومنون پہلی آیت یہ ہے، سورہ مومنون ہے جی، سورہ مومن، قد افلح المومنون، یقیناً مومنین کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد پھر 7-8-9 آیتوں میں مومنین کی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہیں کہ جو اپنے عہد و پیمان کی خیال رکھتے ہیں جی۔ اور رکیے ابھی اسی سورہ مومن کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس کی پہلی صفت کیا ہے کہ جو نماز میں خشوع یعنی اپنے دل کو خالص رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اور والذین هم عن اللغو معرضون، بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں، ایک صفت یہ ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات کو ادا کرتے ہیں، یہ ہے مومنین کی صفت، اور والذین هم لفروجہم حافظون، یہ ایک صفت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد و پیمان اور امانتوں کو ادا کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور کیا صفت ہے، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے خدا اولئک هم الوارثون، یہی تو وارث ہیں نا جی، کس کے، جنت الفردوس کے، یہی تو وارث ہیں، یہی تو یہ پوری سورہ مومنین کو شروع میں مومنین کے ہی صفات گنائے گئے ہیں، مومنین کے ہی ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع، یعنی خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، اب صرف اللہ ہے، نہ میرے دنیاوی کوئی معاملات ہیں میرے ذہن میں، صرف اللہ جی، اسے کہتے ہیں خشوع۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خشوع کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا التواضع فی الصلاۃ، خشوع کا مطلب ہے نماز میں تواضع سے کھڑے ہونا، ایسا نہ لگے کہ اسے دیکھ کے لگے کہ اکڑ کے کھڑا ہے جی۔ وَأَن يُقْبِلَ الْعَبْدُ بِقَلْبِهِ كُلِّهِ عَلَى رَبِّهِ، اور کیا مطلب ہے، قلب کی گہرائیوں سے خدا کی طرف متوجہ رہے، یہ ہے خشوع۔ علماء اخلاق نے کہا ہے کہ نماز میں خشوع کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قلبی خشوع، ایک ہے جسمانی خشوع۔ قلبی خشوع کیا ہے، یعنی اپنے دل کو ہر طرح کی فکر اور خیال سے خالی کرے اور صرف خدا کی طرف متوجہ رہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز جو پڑھ رہے ہیں آپ اس کے ذکر کا ترجمے پہ ذہن رہے، آپ کا کہہ کیا رہے ہیں، اس سے آپ کا ذہن وہاں رہے گا۔ دوسرا جسمانی خشوع وہ کیا ہے، اس کے اعضاء اور جوارح، انسان کے باڈی پارٹ کوئی ایسا کام نہ کرے جو نماز کی شان کے خلاف ہو، لہذا اس کی نظریں صرف سجدگاہ پر ہوں، نہ کہ ادھر ادھر یا ہاتھوں پیروں کی حرکت احکام کے نماز، یہ سب حرکت اس کے نماز کے احکام کے مطابق ہو، ایسا نہ ہو کہ انگلی چٹکا رہا، کوئی یوں کر رہا، کوئی یوں کر رہا، کوئی یوں کر رہا ہے، یہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الصلاۃ تمسکن وتواضع وتضرع وتبعث وتندم وتنقع وتقنع بمد یدیک، کیا ہے، نماز میں کیا ہونا چاہیے جی، مسکینی جیسی، بالکل جیسے مسکین، ہم غریب مسکینوں کو دیکھا کیسے ایسے کھڑا، تواضع ہونا چاہیے، تضرع گریا و تضرع گڑ گرا اللہ کے آگے زاری ہونی چاہیے، تباؤس فقر و پشیمانی ہونی چاہیے، فقر اور تندم ندامت ہونی چاہیے جی، اور تقنع قناعت اس سے ظاہر پشیمانی، بمد یدین کا یعنی تم ہاتھ پھیلا کر کہو اللہم اللہم فمن لم یفعل فہی خطاؤن، اور جو شخص ایسا نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص، اس کے جسم سے لگنا چاہیے کہ کسی بڑی باعظمت ذات کے سامنے حقیر فقیر مسکین غریب لاچار بے بس کھڑا ہے، ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔